تو تراویح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ نہ پڑھنے پر کیا وعید ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے. جس نے پڑھا تو جس نے نہ پڑھا تو گناہگار ہوگا، اور اس کی عادت بنا لینا یہ تو جو ہے وہ فاسق بنا دے گا بندے کو. تو پڑھنا بندے پر ضروری ہے. تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور صحیح سند کے ساتھ سنن بہقی کے اندر یہ موجود ہے. حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ صحابہ 20 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. تو یہ ضروری ہے بندے پر جو ہے وہ 20 رکعتیں تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اگر اس کو اچھا، چھوڑا 20 پڑھنا ہے. سوال بھی تھا کہ بعض تھکے ہارے ہوتے ہیں، 8 پڑھ لیتے ہیں، 12 پڑھ لیتے ہیں. کئی احادیث کے اندر موجود ہے خلفائے راشدین کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے کے اندر جو ہے وہ 20 رکعتیں تراویح پڑھی جاتی تھی. اور آج بھی ساری دنیا کے اندر تقریباً اکثر جگہ پر یہی معمول ہے کہ 20 رکعتیں تراویح ہی ادا کی جاتی ہیں. تو 20 رکعتیں تراویح یہ ادا کرنا ضروری ہے، یعنی سنت موقدہ ہے. تو اس کو جو چھوڑے گا وہ سنت موقدہ کا تارک ہوگا، فساد کا مرتکب ہوگا، اور اس کی عادت بنانے سے جو ہے وہ عقاب کا مستحق ہوگا. عقاب ہوگا. جزاک اللہ خیر. تراویح بھی ادا کریں اور ضرور ادا کریں. حضور اسی سے متعلق ایک اور عوام کے اندر ذہن ہوتا ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوا. اب وہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے یا کسی بھی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو عوام کے اندر یہ کانسیپٹ ایک پایا جاتا ہے کہ تم نے تو تراویح نہیں پڑھی تو تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو، یا تمہارا روزہ کیسے ہوگا؟ تو اس بارے میں کیا فرمائیں؟ تراویح ایک الگ عبادت ہے، یعنی رمضان المبارک جو ہے وہ عبادتوں کا مجموعہ ہے. مختلف عبادتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اکثر طور پہ زکوٰۃ بھی اس میں دی جاتی ہے، اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، شب قدر کا قیام ہوتا ہے. اسی طرح تراویح ہوتی ہے. تو ہر عبادت اپنی جگہ پر ایک الگ مقام اور حیثیت رکھتی ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور روزے کا حکم اس سے بڑھ کر کہ فرض ہے. تو جس نے روزہ رکھا تو پھر اس نے جو روزہ رکھا اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، یعنی جبکہ وہ روزے کی جو لوازمات ہیں، جو احکام ہیں، وہ پورے کرے. تو روزہ جس نے صحیح طریقے سے رکھ لیا اس کا روزہ مکمل ہو گیا. اب اس نے تراویح نہیں پڑھی تو تراویح چھوڑنے کا گناہ اس پر ہوگا، وہ الگ ہے. لیکن اس کی وجہ سے اس کا روزہ شرعی اعتبار سے نہ ہوا، فقہی اعتبار سے نہ ہوا، ایسا نہیں. روزہ اس کا ادا ہو گیا. لیکن روزے کا جو مقصود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی وجہ بیان فرما دی، یعنی اس کی حکمت بیان فرما دی کہ لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. تو روزہ رکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ جو تراویح چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ اس پہ غور کر لے کہ وہ روزہ کس انداز میں رکھ رہا ہے. کہ روزہ رکھنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تو پھر اس کو اپنے روزے پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر کوئی خرابی تو لازم نہیں آ رہی، کہ میں صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا کوئی دوسرا کام ایسا تو نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے مجھے تراویح کی سعادت سے محروم کر دیا گیا ہے. تو روزہ بھی صحیح انداز میں رکھیں، اور ساتھ ساتھ تراویح پڑھنا یہ بھی ضروری ہے. جزاک اللہ خیرہ.